السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اللہ کے ولی اور ایک چڑیا کا سچا واقعہ سنانے جا رہی ہوں کہ ایک چڑیا نے اللہ کے ولی کو رزق اور دولت کا کیا راز بتایا۔ اس لیے اگر آپ رزق یا دولت کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ہر جاندار نہ صرف اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے بلکہ وہ اپنے اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کرتا ہے، اور اس چیز کی دلیل ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتی ہے۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نہ صرف جانوروں کی بولی سمجھتے تھے بلکہ وہ جانوروں سے بات چیت بھی کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو سناؤں گی حضرت بابا فرید گنج شکر اور ایک چڑیا کی کہانی۔ بابا فرید گنج شکر جو کہ اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے، اللہ تعالیٰ نے بابا فرید کو یہ نعمت بھی عطا فرمائی تھی کہ آپ نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں کی بولی بھی سمجھتے تھے اور خاص طور پر چڑیوں سے بات چیت بھی کیا کرتے تھے۔ بابا فرید کو بچپن سے ہی چڑیاں بہت پسند تھیں اور ان کی ایک عادت تھی کہ وہ اپنے کھانے سے کچھ نہ کچھ بچا کر چڑیوں کو ضرور ڈالتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پاک وطن میں بہت زیادہ خشک سالی ہو گئی اور اس کی وجہ سے فصلیں بھی مرجھا گئیں، جس کی وجہ سے جانور اور پرندے مرنے لگے۔ جب بابا فرید کو پتہ چلا کہ جانور خشک سالی کی وجہ سے مر رہے ہیں تو ان کو بہت زیادہ دکھ اور صدمہ ہوا۔ تو بابا فرید اپنے کھانے کا آدھا حصہ کھا لیتے اور آدھا حصہ پرندوں کو ڈال دیتے، یہاں تک کہ جو اناج گھر میں ہوتا وہ بھی پرندوں کو ڈال دیتے۔ جب بابا فرید کی والدہ نے یہ سب دیکھا تو انہوں نے بابا فرید کو سمجھایا کہ اگر ہم اپنا سارا اناج پرندوں کو ڈال دیں گے تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا اور اس کے بعد ہم کیسے گزارا کریں گے۔ والدہ کے سمجھانے کے بعد بابا فرید بہت زیادہ پریشان ہوئے اور غمزدہ ہونے لگے اور گھر کی چھت کے ایک کونے پہ جا کر بیٹھ گئے۔ اتنی دیر میں ایک چڑیا بابا فرید کے پاس آتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ آج وہ کیوں غمزدہ ہیں۔ تو بابا فرید چڑیا کو تمام صورتحال بتاتے ہیں کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے خشک سالی پڑ گئی ہے اور پرندے بھوک سے مر رہے ہیں، جبکہ میں نے چڑیوں کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے گھر کا اناج ڈالنے لگا تو والدہ نے منع کر دیا، اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ بابا فرید کی یہ بات سن کر چڑیا مسکراتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ ہر جاندار کو پیدا بعد میں کرتے ہیں اور اس کا رزق پہلے دنیا میں بھجوا دیتے ہیں۔ اب جس کا رزق جتنا لکھا ہے اسے اتنا ہی ملے گا۔ چڑیا کا یہ کہنا تھا کہ میں باقی پرندوں کے بارے میں تو نہیں جانتی، لیکن جب سے یہ دنیا بنی ہے کوئی بھی چڑیا آج تک بھوکی نہیں سوتی۔ وہ اپنے گھونسلے سے بھوکی ضرور نکلتی ہے لیکن شام کو پیٹ بھر کر اپنے گھونسلے میں لوٹتی ہے۔ چڑیا کی یہ بات سن کر بابا فرید بہت زیادہ حیران ہوئے اور چڑیا سے کہنے لگے کہ میں نے ایسا انسان بھی دیکھا ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، لیکن میں نے اس کو بھی بھوکا سوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو چڑیا کے پاس ایسا کون سا عمل یا وظیفہ ہے کہ آج تک کوئی بھی چڑیا بھوکا نہیں سوتی؟ اس پر چڑیا نے بابا فرید کو جواب دیا کہ ہمیں دو ایسے رازوں کا پتہ ہے جس کی وجہ سے آج تک کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی۔ اگر ان دو رازوں کو کوئی بھی شخص جان لے تو اس پر کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی، اسے جتنے رزق کی خواہش ہوگی اسے اس سے زیادہ ملے گا۔ بابا فرید نے چڑیا سے پوچھا کہ وہ کون سے راز ہیں، مجھے بھی بتاؤ۔ چڑیا کا کہنا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بے حد یقین، ہر چڑیا اللہ تعالیٰ پر بے حد یقین رکھتی ہے کہ جو ذات آج مجھے زندگی اور سانسیں دے رہی ہے وہ ذات مجھے رزق بھی دے گی۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے میرے لیے رزق نہ لکھا ہو۔ ہر چڑیا اللہ تعالیٰ پر بے حد توکل رکھتی ہے، اس لیے وہ اپنے گھونسلے میں کچھ بھی ذخیرہ نہیں کرتی، جبکہ چڑیا کے علاوہ باقی جتنے بھی پرندے ہیں وہ سب اپنے گھونسلوں میں کھانا ذخیرہ کرتے ہیں، لیکن چڑیا کبھی بھی اپنے گھونسلے میں کھانا ذخیرہ نہیں کرتی، اور چڑیا کے سامنے جتنا مرضی دانہ پڑا ہو وہ اتنا ہی کھائے گی
جس سے اس کی بھوک مٹ جائے۔ جیسے ہی اس کی بھوک مٹ جاتی ہے تو وہ اڑ جاتی ہے۔ اور جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر اپنا توکل مضبوط کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتے ہیں۔ چڑیا کا کہنا تھا کہ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ میں اس لفظ کے بارے میں جانتی ہوں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نہ صرف پرندوں کو بلکہ اس کائنات میں جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کو رزق دیتا ہے، اور وہ لفظ سبحان اللہ ہے۔ یہ لفظ زبان پر جتنا ہلکا ہے میزان پہ اتنا ہی بھاری ہے۔ اس لفظ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص ایک دن میں 1000 نیکی کیسے کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح کرے، اس کی 1000 نیکی لکھ دی جائے گی اور 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ انسان کے اپنے کیے گئے گناہ ہوتے ہیں جو مختلف پریشانیوں اور مصیبتوں کی شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں، اور ہمارے کچھ گناہ ایسے ہیں جو رزق کی تنگی کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ چڑیا کا کہنا تھا کہ اگر کسی شخص کو رزق کی تنگی کا سامنا ہو اور وہ دولت کمانا چاہتا ہو تو وہ صرف یہ 2 کام کرے۔ ایک کام یہ کہ وہ اپنا توکل اللہ پر بے حد مضبوط کر لے کہ اللہ نے اگر کل کے دن کی زندگی میرے لیے لکھی ہے تو میری روزی کا سبب بھی لکھا ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ شخص ہر روز معمول بنا لے کہ ہر روز وہ سبحان اللہ کی 1 تسبیح ضرور کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص اللہ پر بے حد یقین کرتے ہوئے روزانہ 100 بار سبحان اللہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو یقین کریں اس کی زندگی ایسے بدلے گی جیسے بدلنے کا حق ہوتا ہے۔ اس شخص کو وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ جس ذات نے آپ کو پیدا کیا ہے اس ذات نے آپ کا رزق آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھجوا دیا ہے، اور رزق آپ کو انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں صرف یہ 2 کام کرنے ہیں کہ اپنا توکل، اپنا یقین اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دینے والی ہے، غیر اللہ سے نہیں مانگنا، اور دوسرا آپ نے اس لفظ کی تسبیح کرنی ہے